السلام علیکم ناظرین۔ فلسطینی فارن منسٹر ریاض المالکی نے جو بیان دیا ہے، نہ تو وہ پاکستانی میڈیا میں آیا، نہ انٹرنیشنل میڈیا میں آیا، اور نہ کسی نے توفیق سمجھی کہ اس پر غور کیا جائے یا ڈسکس کریں یا اس پر کوئی کام دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو انیکسیشن کرنے جا رہا ہے، یعنی چھینے گئے علاقوں کو باقاعدہ اسرائیل کا حصہ بنانے جا رہا ہے، جسے وہ ڈیل آف سینچری کا نام دیتے ہیں، ان کا اصل پلان یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے اور اس کے بعد اس جگہ پر تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا ہے۔ یہ فلسطین کے فارن منسٹر ہیں، یعنی وزیر خارجہ، جس طرح امریکہ کے مائک پومپیو اور پاکستان کے شاہ محمود قریشی ہیں، اسی طرح فلسطین کے ریاض المالکی ہیں۔ یعنی وزیر خارجہ ہیں ایک ملک کے، لیکن ان کے بیان کی کوریج کسی میڈیا چینل پر نہیں ملے گی جس میں پاکستانی میڈیا بھی شامل ہے۔ پاکستانی میڈیا کو بھارتی اداکار اگر خودکشی کر لیں تو ان سے افسوس کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن کسی مسلمان ملک کا وزیر خارجہ ایک اتنا بڑا بیان دے رہا ہے، لیکن ہمارے میڈیا کو اسے کور کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو کور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ خاص طور پہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم مزید نئی ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچانے کے لیے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، فلسطینی فارن منسٹر ریاض المالکی کا بیان یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا بیان ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو تو یہ اس امت پر ایک ایسے عذاب کا باعث بنے گا کہ بڑے بڑے ممالک بہہ جائیں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور اللہ کا عذاب اتنی دیر تک رہے گا جس کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ اب ہم اس حوالے سے آپ کو ایک انتہائی اہم خبر بتانے جا رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کی لابی نے، یعنی انتہائی طاقتور لابی جو امریکہ کی حکومتیں بنانے میں کردار ادا کرتی ہے، اسرائیلی لابی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام یا دھمکی دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اگلا الیکشن جو اس سال نومبر 2020 میں ہونے جا رہا ہے، اگر وہ الیکشن جیت کر اقتدار میں آنا چاہو تو ہمارے ساتھ اسی طرح کی ایک ڈیل فائنل کرو جس طرح کی ڈیل 2016 کے الیکشن سے پہلے فائنل کی تھی۔ اب وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ ڈیل یہ ہے کہ تازہ ترین سروے کے مطابق ٹرمپ کے ووٹ لینے کے چانسز ہیں 40%، یعنی ٹرمپ کو 40% ووٹ ملنے کے چانسز ہیں، جبکہ ان کے مخالف جو بائیڈن کو 49% ووٹ ملنے کے چانسز ہیں۔ اب 2016 سے پہلے کہ تمام سروے جتنے بھی آئے تھے ان کے اندر ہیلری کلنٹن جیت رہی تھی، لیکن چونکہ ٹرمپ نے ڈیل اسرائیل کے ساتھ فائنل کر لی، اس لیے ان کو جتوا دیا گیا۔ یہ ڈیل کیا تھی؟ ڈیل یہ تھی کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا جائے گا اور امریکہ اس کو اپروو کرے گا، منظوری دے گا اور قبول کرے گا، اور مسلمانوں کو کنٹرول کرنا اسرائیل کا کام ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے وہ کام کر دیا جو ٹرمپ کو سونپا گیا تھا۔ گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں خصوصاً عربوں کا جو بھی چھوٹا موٹا ری ایکشن یا مسلمانوں کا آئے گا، اسرائیل اور امریکہ مل کر اس کو کنٹرول کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ ایران کے ساتھ صدر اوباما نے جو ڈیل کی وہ کینسل کریں گے، اور وہ ڈیل بھی کینسل کر دی گئی۔ دیکھیں، 3 شرائط انہوں نے منوائی تھی صدر ٹرمپ کو 2016 کے نومبر کے الیکشن سے پہلے۔ ایک شرط تھی یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنوانا، اور وہ ٹرمپ نے بنوا دیا۔ دوسرا، عربوں کو اور مسلمانوں کو اسرائیل کنٹرول کرے گا، امریکہ نہیں، اور اب مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا کردار امریکہ سے زیادہ ہے۔ یو اے ای کے ساتھ وہ سر عام تعلقات بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری شرط تھی کہ اوباما کی ایران کے ساتھ ڈیل کینسل کی جائے، ٹرمپ نے وہ بھی کینسل کر دی۔ تو امریکی صدر کو انتخابات سے پہلے شرائط منوائی جاتی ہیں، جو امیدوار وہ شرائط مان لے اور اسرائیلیوں کو پتہ ہو وہ اس پہ عمل بھی کرے گا، اس کو صدارتی الیکشن جتوایا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس ووٹ 5% بھی نہ ہوں۔ اب جو حال ہی میں اقتدار کے اندر آنے کے لیے ایک تقریر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے جو معاملات ہیں اس پر انہوں نے انڈیا پر تنقید کی۔ اس تمام صورتحال میں انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ کسی بھی امریکی عہدیدار کی طرف سے کشمیر میں مظالم پر ایسا بیان انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ انڈیا چاہتا ہے کہ دوبارہ ٹرمپ آ جائے، کیونکہ جو بائیڈن نے جو پالیسی پیش کی اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ میں کشمیریوں کے ساتھ ہوں۔ باوجود اس کے کہ یہ بھی اسرائیل کا ہی گیم پلان ہے،
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مخالف سے ایسا بیان دلوایا جاتا ہے جس سے یہ بتایا جائے کہ دیکھو اگر ٹرمپ نہ جیتا تو جو بائیڈن آئے گا، اور اگر یہ آئے تو یہ انڈیا کے لیے خطرہ بنے گا۔ اب انڈیا اس وقت ٹرمپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ تم اسرائیل سے ڈیل فائنل کرو تاکہ دوبارہ ٹرمپ اقتدار میں آئے، کیونکہ انڈینز یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے اسرائیل کو ناراض کیا تو وہ کسی صورت دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا، اور اگر ٹرمپ نہ آیا تو جو بائیڈن آئے گا، اور جو بائیڈن انڈیا کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اس لیے انڈیا ٹرمپ پر پریشر ڈال رہا ہے کہ اسرائیل سے ڈیل فائنل کرو، اور یہی پریشر اسرائیل بھی ٹرمپ پر ڈال رہا ہے۔ اب جو ڈیل فائنل ہونے کے لیے اسرائیل نے مذاکرات کیے ہیں ٹرمپ سے، اس کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوگا، اور یہ ایک سیکرٹ یعنی خفیہ معاہدہ ہوگا جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی تنظیمیں کرتی ہیں، جن کو ہم شیطانی یا طاغوتی طاقتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ طاقتیں معاہدہ کرتی ہیں، اور یہ معاہدہ پڑھ لکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی جگہ یہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے ٹرمپ آگے آئے گا، انیکسیشن یعنی قبضہ کروائے گا، اور اس کے علاوہ ایران پر فضائی حملہ بھی کروایا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں طے کی گئی ہیں، اور اگر ٹرمپ نے ان 3 چیزوں پر عمل نہ کیا تو وہ ایسے سکینڈل بریک کیے جائیں گے اس کے، جس سے ٹرمپ مکمل طور پر اقتدار سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر ٹرمپ یہ فائنلائز کر لے، جو کہ وہ کرنے جا رہا ہے، تو تمام صورتحال اس کے حق میں کر کے اسے الیکشن جتوایا جائے گا، بھلے 5% لوگ ہی ٹرمپ کو ووٹ کیوں نہ دیں اور 95% اس کے خلاف دیں، پورے کا پورا الیکشن دھاندلی زدہ کر کے ٹرمپ کو جتوایا جائے گا۔ تو ناظرین، ہماری بات شروع ہوئی تھی فلسطین کے فارن منسٹر کے بیان سے، اور ان کے بیان کے پیچھے یہ کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہودی کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ مسجد اقصیٰ کو گرانے یا مسجد اقصیٰ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل لانے کے لیے کیا کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب مسلمانوں پر برسے گا۔ اب یہ لوگ سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ ہارپ ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے جس سے کوئی بھی زلزلہ یا ایسا کچھ کیا جائے جس سے مسجد اقصیٰ منہدم ہو جائے اور ان کا کام بھی ہو جائے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا بلکہ یہ نیچرل ہے اور قدرتی ہے۔ تو اگر طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے مسجد میں تبدیل کر دیا، جو پہلے چرچ تھا، پھر مسجد بنی، پھر عجائب گھر، اور اب پھر سے مسجد بن گئی، تو سب کو پتہ ہے کہ 2000 سال پہلے یہ ہمارا ٹیمپل ہے، لہٰذا ہم نے اس کی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی بجائے ٹیمپل بنانا ہے۔ اس کے بعد انڈیا کی مثال ہے کہ دیکھیں انڈیا نے بابری مسجد کی جگہ مندر بنا دیا، ویسے ہی یہ کیس اب انڈیا کی کورٹ میں ہے، اور اگر بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر ہو سکتا ہے تو اس مسجد اقصیٰ کی جگہ ٹیمپل کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان کی ڈیل فائنل ہو رہی ہے۔ اب یہ کریں گے کیا؟ جب ایسا ہوگا تو دنیا میں تھوڑا سا ری ایکشن آئے گا، جیسے دنیا نے دیکھا اسرائیل کے خلاف کیا بھی ری ایکشن آ سکتا ہے۔ اسرائیل نے انیکسیشن کی، اس پر یو اے ای نے کوئی ایک آدھ بیان دے دیا یا سعودیہ نے بیان دے دیا، اور پیچھے اسرائیل کو کہہ دیا کہ ہم نے اپنی عوام کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ بیان دیا اور دکھایا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، تاکہ عوام حکومت سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف اتنا ہی ری ایکشن آئے گا کیونکہ ان کی ڈیل سب کے ساتھ فائنل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے جس دن مسجد اقصیٰ شہید ہوگی پوری دنیا میں مسلمانوں اور عربوں کا ری ایکشن آئے گا۔ شاید آج وہ زندہ ہوتے تو اپنا بیان بدل لیتے کہ اب کوئی بھی ری ایکشن نہیں آنے والا۔ تھوڑا بہت شاید پاکستان، ایران، ترکی کی طرف سے آ جائے یا کوئی احتجاج ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں ہوگا۔ اب اسرائیل کے پاس ایسی صورتحال سے نمٹنے کا کیا حربہ ہے؟ دنیا میں کوئی جنگ کا ماحول بنایا جائے، یا کوئی جنگ کا ایسا ماحول بنے کہ دنیا کو اپنی پڑی رہے اور دنیا اپنے اندر ہی لگی رہے اور کسی کا دھیان ہی نہ جائے، لہٰذا وہ اس قابل ہی نہ ہو، یا اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہوں، کرونا جیسا کچھ دنیا میں چل رہا ہو، کوئی بیماری، آفت، لوگ اندر ہی اندر رہنے پر مجبور ہو جائیں، کام کرنے پر مجبور ہو جائیں، اتنی دیر میں ہم کہیں گے یہ قدرتی آفت سے، زلزلے وغیرہ سے مسجد اقصیٰ شہید ہوئی ہے، لہٰذا اب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ اصل پلان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ اتنا بڑا بیان دیا فلسطین کے فارن منسٹر نے، لیکن پوری دنیا کے اندر کہیں اس کو بریک نہیں کیا گیا۔ یہ ہے یہودیوں کی طاقت جو پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول کرتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہی کام ہوگا کہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے اگر ٹرمپ نے ان کے مطالبات پر اتفاق کیا تو یہ الیکشن جتوائیں گے، ورنہ یہ الیکشن جو بائیڈن کو جتوایا جائے گا چاہے ٹرمپ جتنے مرضی ووٹ لے لے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ہماری ویڈیو کو
پہلے 1 گھنٹے میں 100 لائکس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو لائک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچا سکیں. اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.